السلام علیکم، ویلکم ٹو آڈیو اوشن۔ اچھی اچھی کہانیوں اور ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ آنے والی تمام تر ویڈیوز سے بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں ہیری پوٹر سیریز کی پہلی کتاب ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز، مصنف J.K. رولنگ، مترجم جاوید معظم بخاری۔ آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 17۔ جادوئی بازار تمہیں خوش آمدید کہتا ہے ہیری، ہیگرڈ نے جوشیلے انداز سے کہا۔ ہیری کو تعجب ہوا کہ وہ دانت دکھا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ محرابی راستے سے اندر داخل ہوئے۔ ہیری نے جلدی سے سر گھما کر دیکھا تو ان کے پیچھے محرابی راستہ ایک بار پھر سپاٹ دیوار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سب سے قریب والی دکان کے باہر رکھا ہوا کڑاہیوں کا ڈھیر سورج کی تمتماتی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ان کے اوپر لٹکے ہوئے سائن بورڈ پر لکھا تھا، کڑاہیاں، ہر حجم کی کڑاہیاں، تانبے کی، پیتل کی، کانسی، جست اور چاندی کی کڑاہیاں، اپنے آپ تلنے والی کڑاہیاں، طے ہو جانے والی کڑاہیاں، بارے آنت خرید فرمائیں۔ یقیناً تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی، ہیگرڈ نے اس طرف دیکھ کر کہا، لیکن اس سے پہلے گرنگوٹس سے تمہارے پیسے نکلوا لینا ہوں گے۔ ہیری اب سوچ رہا تھا کاش اس کی 8 آنکھیں اور ہوتیں۔ سڑک پر چلتے وقت وہ ہر سمت اپنی گردن گھما رہا تھا اور ایک ساتھ سب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دکانیں، ان کے باہر رکھی ہوئی چیزیں، سامان خریدتے لوگ۔ ایک پنساری عطار کی دکان کے باہر وہ ایک گول مٹول سی عورت کے قریب سے گزرے جو اپنا سر بار بار جھٹک رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ڈریگن کی کلیجی 17 سکل کی 1 اونس، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک اندھیری دکان سے الوؤں کے بولنے کی دھیمی دھیمی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں، جس کے سائن بورڈ پر لکھا تھا، ایلپس الو تجارتی مرکز، مٹیالے، تیز کٹیلی آواز والے، گھنگھور، بھورے اور برف جیسے سفید الو۔ ہیری کی عمر کے کئی بچے ایک شیشے کی کھڑکی پر اپنی ناک رگڑے کھڑے تھے، جس کے اندر مختلف جادوئی بہاری ڈنڈے سجے ہوئے رکھے تھے۔ اسی لمحے ہیری نے ان میں سے کسی کی آواز سنی، دیکھو نا، نیا نیمبس 2000، سب سے تیز اڑان بھرنے والا بہاری ڈنڈا۔ وہاں پر کئی ایسی دکانیں تھیں جہاں چوغے اور دوربینیں فروخت کی جا رہی تھیں، اور چاندی کے عجیب و غریب اوزار بھی جنہیں ہیری نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شوکیسوں میں چمگادڑوں کی تلویں اور بام مچھلی کی آنکھوں کے ڈھیر سجے دکھائی دے رہے تھے۔ جادوئی مصنوعات کی کتب کے انبار، چرمی کاغذوں کے گولے اور پروں والی قلم، جادوئی ادویات کی بوتلیں، چاندی کے گلوب۔ گرنگوٹس تمہیں خوش آمدید کہتا ہے ہیری، ہیگرڈ نے کہا۔ وہ ایک برف جیسی سفید عمارت کے پاس پہنچ گئے تھے جو باقی سبھی سے بہت اونچی تھی۔ اس کے کانسی کے چمکتے دروازے کے پاس سرخ اور سبز رنگ کی وردی پہنے ایک عجیب الخلقت بونا کھڑا تھا۔ ہاں، یہی گلوبن ہے، ہیگرڈ نے سرگوشی کے انداز سے ہیری کو بتایا۔ جب وہ لوگ سفید پتھر کی سیڑھیاں چڑھتے اس کی طرف بڑھے، گلوبن، جو ہیری سے کچھ انچ پستہ قد ہوگا، اس کا چہرہ سانولا اور عیاری سے بھرپور تھا۔ اس کی داڑھی نوکیلی تھی اور ہیری نے دیکھا اس کی انگلیاں اور پیر بہت لمبے ہیں۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو اس نے سر جھکا کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے سامنے ایک دروازہ تھا جو چاندی کا بنا تھا۔ اس پر یہ جملے لکھے تھے، انتر آئیے اے اجنبی، مگر دھیان رکھیے آپ، حرص و طمع سے ہمیشہ ہوتا ہے گناہ کا ارتکاب۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر گناہ مول ہیں لیتے، وقت پڑنے پر اس کی کڑی قیمت ہے دیتے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں ہمارے فرش کے نیچے، جو خزانہ آپ کا نہیں ہے آگے اور پیچھے، چوروں کو ہم کرتے رہتے ہیں ہمیشہ خبردار، بچو گے نہیں، دھر لیے جاؤ گے، پڑے گی بڑی ہی مار۔
جیسا میں نے تمہیں آگاہ کیا کہ اسے لوٹنے کی کوشش کرنا سوائے پاگل بن کے کچھ بھی نہیں، ہیگرڈ نے دھیمے لہجے سے ہیری کو بتایا۔ جب وہ چاندی کے دروازے کے قریب پہنچے تو وہاں کھڑے گلوبن دربانوں کی ایک جوڑی نے انہیں سر جھکا کر سلام کیا۔ چاندی کا دروازہ عبور کر کے وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ 100 سے کہیں زیادہ گلوبن ایک لمبے کاؤنٹر کے پیچھے اونچے اسٹولوں پر بیٹھے موٹے موٹے رجسٹروں میں کچھ لکھ رہے تھے۔ پیتل کے ترازوؤں میں سکے توڑ رہے تھے، ان میں سے کچھ آنکھوں پر موٹے موٹے محدب عدسے لگا کر قیمتی جواہرات کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہال سے باہر جانے والے اتنے سارے دروازے تھے کہ انہیں گنا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ بہت سے گلوبن وہاں کھڑے تھے اور دروازوں سے آنے جانے والے لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ ہیگرڈ اور ہیری کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ صبح بخیر، ہیگرڈ نے خالی کاؤنٹر پر بیٹھے گلوبن سے کہا۔ ہم لوگ مسٹر ہیری پوٹر کی تجوری سے پیسے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس ان کی چابی ہے جناب؟ گلوبن نے خرخراتی آواز سے پوچھا۔ یہیں کہیں پڑی ہوگی، ہیگرڈ نے کہا اور پھر اپنی جیبوں کا سامان کاؤنٹر پر خالی کرنے لگا۔ ایسا کرتے وقت کتے کے کچھ پھپھوندی لگے بسکٹ گلوبن کے موٹے رجسٹر پر گر گئے۔ گلوبن نے ناگواری سے اپنی ناک سکیڑی۔ ہیری نے دیکھا کہ ان کی دائیں طرف بیٹھا گلوبن ترازو میں یاقوت کے نگینوں کا انبار تولنے میں مصروف تھا، جو دہکتے ہوئے سرخ انگاروں جتنے بڑے تھے۔ مل گئی، ہیگرڈ نے تیزی سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سنہری چابی تھی۔ گلوبن اسے قریب کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتی ہے، اور میں پروفیسر ڈمبلڈور کا ایک خط بھی لایا ہوں۔ ہیگرڈ نے خود کو پرسکون رکھ کر سینہ پھلا کر کہا۔ یہ اس چیز کے بارے میں ہے جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، تجوری نمبر 713۔ گلوبن نے اس خط کو دھیان سے پڑھا۔ بہت خوب، اس نے ہیگرڈ کو خط واپس کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھیج دیتا ہوں جو آپ کو ان دونوں تجوریوں تک لے جائے گا۔ گریپ ہیگ ایک اور گلوبن تھا۔ ہیگرڈ نے جب کتے کے تمام بسکٹ ایک بار پھر اپنی جیب میں ڈال لیے تو اس کے بعد وہ اور ہیری گریپ ہیگ کے پیچھے پیچھے ہال سے باہر جانے والے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ تجوری نمبر 713 میں کیا چیز ہے جسے آپ جانتے ہیں؟ ہیری نے پوچھا۔ تمہیں نہیں بتا سکتا، ہیگرڈ نے پراسرار انداز میں دھیمی آواز سے جواب دیا۔ ایک دم خفیہ، ہاگورٹ کا کام ہے۔ ڈمبلڈور نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ تمہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈمبلڈور کا اعتماد اور اپنی نوکری دونوں ایک ساتھ گنوا دوں۔ گریپ ہیگ نے ان دونوں کے لیے دروازہ کھولا۔ ہیری امید کر رہا تھا کہ یہاں بھی سنگ مرمر کا فرش ہوگا، مگر اسے حیرانی ہوئی۔ وہ لوگ پتھر کی ایک تنگ راہداری میں پہنچے جس میں جلتی ہوئی مشعلوں سے روشنی ہو رہی تھی۔ راہداری میں نیچے کی طرف سیدھی ڈھلان تھی اور فرش پر چھوٹی پٹریاں بچھی تھیں۔ گریپ ہیگ نے ایک سیٹی بجائی اور ایک چھوٹی سی گاڑی پٹریوں پر دھڑ دھڑاتی ان کی طرف آ گئی۔ وہ اس میں سوار ہوئے۔ ہیگرڈ بڑی مشکل سے اس میں سمایا تھا، پھر وہ چل دیے۔ پہلے تو صرف بلدار راہداریوں کی بھول بھلیوں میں سے ہی ادھر ادھر گھومتے رہے۔ ہیری نے راستہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ بائیں دائیں پھر بائیں، سیدھا درمیانی راستہ، دائیں بائیں، اف! مگر یاد رکھنا بہت دشوار کام تھا۔ دھڑ دھڑاتی گاڑی کو راستہ معلوم تھا کیونکہ گریپ ہیگ اس ریل گاڑی کو نہیں چلا رہا تھا، وہ اپنے آپ پٹریوں پر پھسلتی جا رہی تھی۔ ہیری کی آنکھیں دکھنے لگی کیونکہ اس کے منہ پر ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے سیدھے پڑ رہے تھے، پھر بھی وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ ایک بار تو اسے یوں لگا جیسے راہداری کے موڑ پر اسے آگ کا گولا دکھائی دیا اور وہ دیکھنے کے لیے مڑ سا گیا، کیا یہ واقعی کوئی ڈریگن ہے؟ لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اور زیادہ گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ زمین کے اندر بنی ایک جھیل کے پاس سے گزرے جہاں چھت سے لٹکتی معدنی چونے اور فرش سے اوپر کو جاتی چونے کی قلمیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ قلمیں پانی کے قطرے ٹپکتے رہنے کے باعث کھمبوں کی صورت اختیار کر جاتی تھیں۔ گاڑی کے شور و غل سے کہیں بلند آواز میں بولتے ہیری نے ہیگرڈ سے پوچھا، میں نہیں جانتا کہ زمین کے اندر پائے جانے والی چونے کی معدنی قلموں اور زمین کے اوپر دستیاب چونے کے پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟
دونوں چیزوں میں جو چیز مشترک ہے وہ زمین ہے، ہیگرڈ نے کہا، اور اس وقت مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کرو، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے۔ ہیگرڈ کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا، اور جب گاڑی آخری راہداری کی دیوار سے چھوٹے سے دروازے کے پاس رکی تو ہیگرڈ اس سے نیچے اترا۔ اس کے گھٹنے اتنے کانپ رہے تھے کہ اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ گریپ ہیگ نے جب دروازے کا تالا کھولا تو اندر سے کافی سارا سبز رنگ کا دھواں تیرتا ہوا باہر نکلا۔ کچھ لمحوں کے بعد جب دھواں چھٹا تو ہیری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اندر سونے کے سکوں کا ایک بڑا انبار موجود تھا، چاندی کے سکوں کا انبار اس کے آگے ایک طرف، اس کے علاوہ چھوٹے کانسی کے سکوں یعنی نٹس کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا، وہ انگنت دکھائی دیتے تھے۔ یہ سب تمہارا ہے ہیری، ہیگرڈ نے مسکرا کر کہا۔ یہ سب ہیری کا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈرسلی خاندان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ورنہ انہوں نے چٹکیوں میں سب ہتھیا لیا ہوتا۔ وہ ہیری کو ہمیشہ تانا دیتے رہتے تھے کہ اس کو پالنے میں انہیں کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس پورے عرصے میں اس کے نام کا ایک چھوٹا سا خزانہ لندن کے نیچے گہرائی میں دبا تھا۔ ہیگرڈ نے ان میں سے کچھ سکوں کو بیگ میں بھرنے میں ہیری کی مدد کی۔ سونے کے سکوں کو گلوونز کہتے ہیں، اس نے سمجھایا۔ ایک گلوون میں 17 چاندی کے سکے یعنی سکلز ہوتے ہیں، اور ایک سکل میں 29 کانسی کے سکے یعنی نٹس ہوتے ہیں۔ یہ سب بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا 2 سال کے لیے کافی ہوگا، باقی پیسے ہم تمہارے مستقبل کے لیے بچا کر رکھیں گے۔ وہ گریپ ہیگ کی طرف مڑا۔ اب تجوری نمبر 713، اور مہربانی کر کے کیا ہم تھوڑی دھیمی رفتار سے چل سکتے ہیں؟ مجھے چکر آ رہے ہیں، ہیگرڈ نے کہا۔ گاڑی ایک ہی رفتار سے چلتی ہے جناب، گریپ ہیگ نے خشک لہجے سے کہا۔ وہ لوگ اب اور بھی گہرائی میں جا رہے تھے، ان کی گاڑی مزید تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ جب وہ تنگ موڑ پر مڑے اور دھڑدھڑاتے آگے بڑھے تو ہوا مزید یخ پستہ ہو گئی۔ اب وہ زیر زمین ایک تنگ گاڑی کے اوپر تیزی سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور ہیری نے گاڑی کے کنارے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اندھیری کھائی میں کیا ہے، لیکن ہیگرڈ نے کراہتے ہوئے اس کی گردن پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ پھر وہ منزل پر پہنچ گئے۔ تجوری نمبر 713، اس میں چابی لگانے کا کوئی سوراخ دکھائی نہ دیتا تھا۔ پیچھے کھڑے رہو، گریپ ہیگ نے روب جھاڑ کر کہا۔ اس نے دروازے کو اپنی لمبی انگلیوں سے ہلکا سا ٹھونکا اور دروازہ پگھل گیا۔ اگر گرنگوٹس کے گلوبن کے علاوہ کسی اور نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہوتی تو دروازہ اسے اندر چوس لیتا اور وہ ہمیشہ کے لیے اندر ہی پھنس کے رہ جاتا۔ آپ کتنے دنوں کے بعد دروازہ کھول کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اندر کوئی موجود تو نہیں؟ ہیری نے اچانک سوال کیا۔ گلوبن نے اس کی طرف چونک کے دیکھا۔ لگ بھگ ہر 10 سال کے بعد، گریپ ہیگ نے حقارت بھرے انداز سے مسکرا کر کہا۔ ہیری کو یقین تھا کہ اس بھاری حفاظت والی تجوری کے اندر کوئی حیرت انگیز قسم کی چیز چھپائی گئی ہوگی۔ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے آگے کی طرف جھانک کر دیکھا۔ اسے امید تھی کہ کم از کم یہاں اسے بیش قیمتی ہیرے جواہرات لازمی دکھائی دیں گے، لیکن پہلی نظر میں تو اسے ایسا لگا جیسے تجوری خالی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہیری کو تجوری میں کیا نظر آیا؟ ہیگرڈ تجوری نمبر 713 سے کیا نکالنے آیا تھا؟ جاننے کے لیے سنیے قسط نمبر 18۔